مومن خواہ مومن اردو کے بہت مسلم استاد ہیں، اور ان کی شاعری کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ یہ اردو کے اتنے بڑے شاعر ہونے کے باوجود کسی کے درباری نہیں رہے۔ حکیم مومن خواہ مومن کبھی کسی دنیا دار کا انہوں نے قصیدہ نہیں کہا ہے، محبت کی بات کہی ہے، عشق کی بات کہی ہے، معاملہ بندی کی بات کہی ہے۔ اردو غزل کی تاریخ مومن خواہ مومن کے تذکرے کے بغیر ادھوری ہے۔ تو اس مومن خواہ مومن کا ایک شعر ہے کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ شعر تو بہت اچھا ہے، آپ سمجھ بھی گئے ہوگا کہ میں نے شعر شاعر کے آنے کے لیے پڑھا ہے، لیکن میں ایک ترکیب پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ غیرت ناہید، آپ کو لگتا ہے ہمارے علاقے میں ناہید بڑا نسوانی نام ہے نا، لیکن ناہید جو غیرت ناہید ہے وہ سراپا مجسم حسن کا استعارہ ہے۔ یعنی اس غیرت ناہید کی اس کی آواز ہی اچھی نہیں ہے بلکہ اس کا سراپا بھی بہت اچھا ہے، وہ خوبصورت بھی بہت ہے۔ تو میں جس شاعر کو آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں وہ سراپے سے شاعر لگتا ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، اور بالکل سر سے پیر تک غیرت ناہید ہے، اور خوبصورت تو ماشاءاللہ یہ محفل ہی خوبصورتوں کی ہے۔ اس غیرت ناہید کی تو چلیے بلاتے ہیں، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ میں گزارش کر رہا ہوں برادرم غلام فرید صاحب سے کہ وہ آئیں اور محفل مشاعرہ میں اپنا حصہ پیش کریں۔ جی 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 ہاں جی ضرور ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قطع سے آغاز کرتا ہوں۔ کہا ہے کہ یوں حق پہ ڈٹ کے رہنا ہی جن کا اصول ہے۔ آہا، یوں حق پہ ڈٹ کے رہنا ہی جن کا اصول ہے۔ یوں حق پہ ڈٹ کے رہنا ہی جن کا اصول ہے، ان کی نظر میں دولت دنیا فضول ہے۔ واہ واہ واہ، یوں حق پہ ڈٹ کے رہنا ہی جن کا اصول ہے، ان کی نظر میں دولت دنیا فضول ہے، ان کی نظر میں دولت دنیا فضول ہے۔ پیغام دے رہے ہیں فلسطین کے شہید، ذلت کی زندگی سے تو مرنا قبول ہے۔ واہ 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 واہ، پیغام دے رہے ہیں فلسطین کے شہید، واہ واہ واہ۔ ذلت کی زندگی سے تو مرنا قبول ہے۔ مگر ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فلسطین کے شہیدوں کا میسج بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ایک مطلع اور چند اشعار اور دیکھیں کہ یہ بالکل تازہ اشعار ہیں، میں نے شاعر دوستوں کو بھی نہیں سنائے ہیں، سنیں کہ مطلب یوں کہا ہے کہ اچھل رہے یہ جو نیزوں پہ سر بریدہ ہیں، اچھل رہے یہ جو نیزوں پہ سر بریدہ ہیں، خوشا نصیب کہ ہم ان کے ہم عقیدہ ہیں۔ واہ، خوشا نصیب کہ ہم عقیدہ ہیں۔ کیا خوب مطلب ہے۔ ستم کے سیل رواں کو ہم ہی نے روکا تھا، ستم کے سیل رواں کو ہم ہی نے روکا تھا، یہ اور بات کے اس دم ستم رسیدہ ہیں، یہ اور بات کے اس دم، یہ اور بات کے اس دم ستم رسیدہ ہیں، اور ہم ان کی بزم سے آئے تو آپ دیدہ تھے، ہم ان کی بزم سے آئے تو آپ دیدہ تھے، تمہاری بزم میں آ کر بھی آپ دیدہ ہیں، تمہاری بزم میں آ کر بھی۔ ارے کیا غزل چھیڑی ہے یار، واہ 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 واہ، ہم ان کی بزم سے آئے تو آپ دیدہ تھے، تمہاری بزم میں آ کر بھی آپ دیدہ۔ بہت خوب۔ ایک مطلب اور چند اشعار اور دیکھیں کہ یہ بھی تازہ ہیں کہ وہ شخص میرا مد مقابل بھی نہیں ہے،
وہ شخص میرا مد مقابل بھی نہیں ہے لیکن وہ میری ذات کا قائل بھی نہیں ہے. اچھا ہے. لیکن وہ میری ذات کا قائل بھی نہیں ہے. منزل کی طرف جانے کیوں اٹھتے نہیں, منزل کی طرف جانے قدم اٹھتے, منزل کی نہیں اٹھتے, منزل کی طرف جانے قدم کیوں نہیں اٹھتے. حائل معاف کیجیے گا, یاد میں بھول رہا ہوں. کوئی بات جی جی میں چند اشعار اور پیش کرتا ہوں کہ ترنم سے پیش کرتا ہوں, مجھے حکم بھی ہے ترنم سے پڑھنے کا. جی. دل نادان کے مچلتے ہی, دل نادان کے مچلتے ہی, دل نادان کے مچلتے ہی ٹھوکریں کھائی پھر سنبھلتے ہی, ٹھوکریں کھائی پھر سنبھلتے ہی. اور یہ شعر بطور خاص, یہ اندھیروں کے چاہنے والے, یہ اندھیروں کے چاہنے والے ہوئے برہم دیے کہ جلتے ہی, ہوئے برہم دیے کہ جلتے ہی. اور کتنے مغرور ہو گئے جگنو, کتنے مغرور ہو گئے جگنو, ایک سورج کا دم نکل. کیا بات ہے. کتنے مغرور ہو گئے جگنو, سورج کا دم نکلتے ہی, ایک سورج کا دم نکلتے ہی. ایک مطلب اور چند اشعار اور دیکھیں. قتل میں میرے سب شامل, قتل میں میرے سب شامل, قتل میں میرے سب شامل, منصف شاہد اور قاتل, منصف شاہد اور قاتل, مجھ کو ڈبونے والے تیر, مجھ کو ڈبونے والے تین, کشتی ملا اور ساحل, کشتی کشتی ملا اور ساحل, پھر جذبے کو زندہ کر, جذبے کو زندہ کر, پھر جذبے کو زندہ کر, پچھتاوے سے کیا حاصل, کیا حاصل, پچھتاوے سے کیا حاصل. میری ہی ایک بات ہے کیا, میری ہی ایک بات ہے کیا, ساری دنیا ہے غافل, ساری دنیا ساری دنیا ہے غافل. بہت بہت شکریہ دوستو. ایک فلسطین کے موضوع سے ایک ترانہ ہوا تھا,
جی ارشاد. جو ابھی تحریکی محفلوں میں اکثر پڑھ رہا ہوں تو مفتی صاحب کی بھی بڑی تمنا ہے کہ وہ اس محفل میں پڑھا جائے. ارشاد. پیش کر رہا ہوں, دیکھیں گا. ایک اس میں ایک شعر ہے کسی ظفر علی خان صاحب, مولانا ظفر علی خان کا, کہ ستمگر ادھر آ جگر آزمائیں ہنر آزما تو تیر آزما. ہاں, ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو اس کا جو ثانی ہے اس کو تضمین کے طور پہ استعمال کیا ہے میں نے. دیکھیے اب پڑھتا ہوں. فلسطین سے آ رہی ہے صدائیں, فلسطین سے آ رہی ہے صدائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. فلسطین سے آ رہی ہیں صدائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور بند دیکھیں. ازل ہی سے نیکی بدی میں تھمی ہے, ہمیشہ بھلائی ہی پاتے رہی ہے. ازل ہی سے نیکی بدی میں تھمی ہے, ہمیشہ بھلائی ہی پاتے رہی ہے. وہی مال کافر لشکر وہی ہے تو غزہ کے جذبوں میں بھی کیا کمی ہے. یہ کہہ کر جوانوں نے دی ہے صدائیں تو تیر آزما ہم جگر دی ہے صدائیں تیر آزما ہم جگر آزمائیں. دوسرا بند دیکھیں. نبی نے کہا ہے جو ہو کر رہے گا, گروہ ایک باطل سے لڑتا رہے گا. نبی نے کہا ہے جو ہو کر رہے گا, گروہ ایک باطل سے لڑتا رہے گا. وہ اس پیش گوئی کو پورا کرے گا, نہ اٹھے کوئی بھی مگر وہ اٹھے گا. ابد تک یہیں سے اٹھیں گی صدائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ابد تک اٹھیں گی یہیں سے صدائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور یہ بھی بند دیکھیں. شہیدان اقصیٰ کا نعرہ یہی ہے, جو ذلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے. شہیدان اقصیٰ کا نعرہ یہی ہے, جو ذلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے. دماغوں میں قرآن کی آیت بسی ہے, جوانوں کا ارماں تمنا یہی ہے. بنے سبز طائر بڑا رزق پائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. قرآن پاک کی آیت ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں جنت میں ہوتی ہے. آپ دوبارہ سنیں اس بند کو دوبارہ سنیں. شہیدان اقصیٰ کا نعرہ یہی ہے, جو ذلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے. دماغوں میں قرآن کی آیت بسی ہے, جوانوں کا ارماں تمنا یہی ہے.
बने सब्ज तायर बड़ा रिज़्क़ पाएं तो तेरा आज़मा हम जिगर आज़माएं तो तेरा आज़मा हम जिगर आज़माएं निहाते हैं बेबस सताए हुए हैं मगर शम में ईमान जलाए हुए हैं निहाते हैं बेबस सताए हुए हैं मगर शम में ईमान जलाए हुए हैं मुकाबिल में बातिल के आए हुए हैं मुसीबत में भी मुस्कुराए हुए हैं यही कह रही है ये उनकी अदाएं तो तेरा आज़मा हम जिगर आज़माएं यही कह रही है ये उनकी अदाएं तो तेरा आज़मा हम जिगर आज़माएं तो तेरा आज़मा हम जिगर आज़माएं और मक्ते का बन समात फरमाएं फरीद अपने आगे भी ये मरहला है कहाँ अपना दुश्मन भी बदला हुआ है फरीद अपने आगे भी ये मरहला है कहाँ अपना दुश्मन भी बदला हुआ है रिहाई का अपने भी ये रास्ता है कि जो रास्ता अहले के जो रिहाई का अपने भी ये रास्ता है कि जो अहले गज़ा ने रास्ता चुना है चलो मिल के हम भी ये नारा लगाएं तो तेरा आज़मा हम जिगर आज़माएं चलो मिल के हम भी ये नारा लगाएं तो तेरा आज़मा हम जिगर आज़माएं तो तेरा आज़मा हम जिगर आज़माएं वाह 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 सुने 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 कहा जाता है कि मज़ाहिमती अदब की यानी मज़ाहिमती अदब की तख्लीक़ात ये उर्दू के नाक़िदीन को कभी कभी निमोनिया हो जाता है फरीद भाई हमारी शायरी के नाक़िदीन को कभी कभी निमोनिया हो जाता है और वो कुछ ऐसे उसूल बना लेते हैं कि जिससे बाद के आने वालों को जुकाम होने लगता है तो कहा जाता है कि मज़ाहिमती अदब देर पा नहीं होता ज्यादा देर चल नहीं सकता मौज़ूआती नज़्में बरकरार नहीं रह सकती ये शायरी जो है ये आर्ट का दर्जा नहीं रखती ये हुनर का दर्जा नहीं रखती सारी तनकीदें अपनी अपनी जगह मुसल्लम हो सकती हैं लेकिन आज इस महफिल से मैं कह रहा हूँ कि जो मज़ाहिमती अदब का एक नमूना बराए तज़मीन जनाब ग़ुलाम फ़रीद ने पेश किया है ग़ुलाम फ़रीद साहब इस नज़्म से याद रखे जाएंगे और ये नज़्म ताबीर रहेगी जब तक वो मज़ाहिमत हमारे सीनों में है हमारे दिल में है हमारी आंखों में है और साथ ही ग़ुलाम फ़रीद की ये नज़्म भी हमारे सामने है तो मकसदी शायरी मुहज़्ज़ब अदब और ग़ुलाम फ़रीद जैसे अच्छे शायर कभी फरामोश नहीं किए जा सकते मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ बिरादरम ग़ुलाम फ़रीद को यूँ तो मैं उनकी शायरी ही क्या उनकी शख्सियत से दोनों से अपनायत रखता हूँ उनकी शायरी को भी जानता हूँ उनकी शख्सियत को भी लेकिन अब तक ये नज़्म मैंने भी नहीं सुनी थी मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी अच्छी नज़्म उन्होंने आज मुझे भी सुनाई इस महफ़िल मुशायरा को भी